محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت ہی اہم، نازک اور ایمان افروز ہے۔ ہم آپ سے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے یا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ اس ویڈیو کو آدھا ادھورا دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھیں۔ یہ ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہر مسلمان کے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2927 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کئی جھوٹے مدعی پیدا ہوں گے جو خود کو نبی کہیں گے یا خود کو مہدی کہیں گے، اور آج کل بہت سارے کذاب اور دجال پیدا ہو چکے ہیں جو خود کو امام مہدی کہتے ہیں اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے میں تمام مسلمانوں کے پاس امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہر مومن کا ایمان محفوظ رہے اور وہ گمراہ ہونے سے بچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام مہدی علیہ السلام کی علامتیں آپ حضرات کو بتائیں گے کہ امام مہدی کو ہم کس طرح سے پہچان سکیں گے، تاکہ کوئی بھی جھوٹا شخص اگر دعویٰ کرے تو آپ فوراً پہچان سکیں کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور دجال سے کس طرح لڑیں گے اور پوری دنیا پر کس طرح حکومت کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوگا اور ان کی حکومت کتنے عرصے تک ہوں گی، ان کے لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے اور ان کے دشمن کون ہوں گے، ان کی وفات کب ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر موت تک کے احوال ہم احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ بس آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی آپ مس نہ کریں، کیونکہ یہ عنوان بہت حساس ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا ویڈیو بھی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے اور آپ صحیح طریقے سے اس عنوان کو نہ سمجھ پائیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو امام مہدی کے آنے کا صاف انکار کرتے ہیں کہ امام مہدی جیسی کوئی شخصیت قرب قیامت میں نہیں آنے والی۔ لیکن یہ غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے آنے کے متعلق عقیدہ رکھنا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہمیں ملتی ہے وہ تقریباً 73 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کو نقل کیا ہے کہ یہ تواتر معنوی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جس پر یقین کرنا لازم ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری امت سے ایک شخص کو بھیجیں گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ بات تو سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کہ امام مہدی قرب قیامت میں تشریف نہیں لائیں گے۔ مہدی یہ امام مہدی کا لقب ہوگا، ان کا نام نہیں ہوگا، جس کے معنی ہوتے ہیں ہدایت یافتہ۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا یا احمد بن عبداللہ المہدی ہوگا۔ امام مہدی کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت اور سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ امام مہدی خود مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو اس حد تک پرہیز کریں گے کہ کوئی انہیں پہچان بھی نہ سکے۔ جب کوئی ان سے ان کا نام پوچھے گا تو وہ کہیں گے کہ میرا نام عبداللہ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ وہ اپنے آپ کو چھپا لیں گے تاکہ لوگ انہیں خلافت کی ذمہ داری نہ سونپ دیں
اور انہیں اپنا خلیفہ نہ بنا لیں، یہاں تک کہ علماء کرام ان کو تلاش کریں گے، ان سے گزارش کریں گے، تب جا کر کہیں وہ خلافت کو قبول کریں گے اور مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو یہ دعویٰ کرنا ہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 645 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ایک رات میں درست فرما دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کو خود بھی ان کے مہدی ہونے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک رات میں جب اللہ تعالیٰ کو ان کا ظہور مقصود ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہی رات میں مہدویت کی صلاحیتیں عطا فرما دیں گے۔ تو دعویٰ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4284 میں ہے کہ وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہوں گی۔ خدا کی شان ہے کہ آج تک جتنے بھی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان کے اندر یہ ساری نشانیاں نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کا ظہور ایک عالمی تبدیلی کا باعث بنے گا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ان کی حکومت 7 سال یا 9 سال تک قائم رہیں گی، ان کے دور میں امت کی حالت بہتر ہوں گی، وہ دجال کے خلاف جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اور کوئی شخص اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی جنگیں لڑی، قوم کو کتنا فائدہ پہنچایا اور کتنا امن و امان اور عدل و انصاف آپ کے دور میں قائم ہوا ہے۔ یہ علامتیں کافی ہیں ان لوگوں سے بچنے کے لیے جو مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مضمون کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آج کے دور میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جن کو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ کیا ان کے ظہور کا وقت قریب ہے؟ اور ڈاکٹر اسرار احمد نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا رحمہ اللہ کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے افغانی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں، ان کا ظہور کب ہوگا، یہ بات حتمی طور پر کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح وقت کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہمیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، بلکہ کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں کہ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت کیسے حالات ہوں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 میں ہے کہ مہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوں گی اور وہ اسے عدل سے بھر دیں گے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں عالمی طور پر تو یہ پیشن گوئی پوری طرح سے سچی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدا نہ ہوئے ہوں، ابھی کچھ وقت باقی ہو، لیکن ہمیں حتمی طور پر اسی وقت پتہ چلے گا جب امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7240 سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، آپ فتنوں کو ختم کریں گے، آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا
جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 7 سے 9 سال تک کے درمیان ہوں گی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اور مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان اس لشکر کو مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا۔ امام مسلم اور امام ابن ماجہ نے دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ جو شخص امام مہدی سے مقابلہ کرنے کی غرض سے نکلے گا وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہو چکا ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ امام مہدی کے ظہور کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ اس واقعے کی خبر سن کر تمام علماء مدینۃ المنورہ کا رخ کریں گے تاکہ امام مہدی سے بیعت کر سکیں، اور اس پورے لشکر میں صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھس جانے کی خبر دیں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے امام مہدی علیہ السلام پر حملہ کرنے کی نیت سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر اپنی پوری طاقت لگا دے گا، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ امام مہدی مغربی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے اور وہاں اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ اس کے بعد پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2944 میں ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد اس کے حامیوں، جن میں 70,000 یہودی بھی شامل ہوں گے، ان کا امام مہدی مقابلہ کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2943 میں ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو امام مہدی اس کے فتنے سے امت کو بچانے کی کوشش کریں گے اور مدینہ کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال مدینۃ المنورہ کے دروازوں تک آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گا، لیکن مدینہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کر رکھا ہوگا، اس وجہ سے دجال مدینۃ المنورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ امام مہدی دجال کے حامیوں سے لڑیں گے اور اس کے فتنے کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے پاس دجال کو قتل کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کام کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کا خاتمہ کریں گے، یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، اور پھر بالآخر قیامت قائم ہوں گی اور دنیا اپنے خاتمے کو پہنچے گی، جس کے تفصیلی حالات انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اگر آپ اور بھی قیامت کے متعلق، دجال کے متعلق ہمارے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اخیر میں آپ کو ایک پلے لسٹ نظر آئیں گی، اس پلے لسٹ کے اوپر کلک کیجئے، وہاں آپ کو علامات قیامت سے متعلق بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، اور ایسی ہی بے شمار قیمتی معلومات سے بھری ہوئی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک صحیح معلومات پہنچیں اور وہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچے، اور اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔